میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں عشق کی آج ہمارے معاشرے میں جو عشق پایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قوم کے اندر، بلکہ اس دنیا کے ہر فرد میں جو عشق آج عشق کے نام سے، محبت کے نام سے لوگوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں عشق کسی کو ہو جائے، محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، عشق کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ یہ تو قلبی اعتبار ہے، قلبی آزمائش ہے کہ کسی کو بھی کسی سے محبت ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، عشق کی بات آ گئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ محبت غلط نہیں ہے، اور محبت کس طریقے سے حاصل کیا جائے یہ طریقہ بھی آپ کو بتا دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں بتاؤں شاداب وادی، حسین کہکشار اور دلکشا مناظر کے لیے بلخ کا شہر سارے جہان میں اور اس بلاد ہے، یعنی تمام شہروں کا وہ دلہن کہا جا رہا تھا۔ بلخ کا شہر یعنی وہاں کے ایسی فضائیں، ایسی گھٹائیں کہ وہاں لوگ جا کر مسرور ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے تھے۔ اسی دوران لوگ اعتراف کے مالک والے بلخ کے اندر آ کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ گرمی کے ایام میں وہاں آ کر اپنے گرما کے ایام کو بسر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی فضائیں، وہاں کی گھٹائیں اور وہ موسم، ٹھنڈا موسم کہ جہاں لوگ مسرور ہوتے تھے۔ تو اسی مطابق جب گرمی کا موسم آیا، موسم گرما کے اندر بلخ کے اندر ایک قافلہ آیا۔ وہ قافلہ جب بلخ کے اندر داخل ہوا، اسی قافلے میں ایک نوجوان اپنے بھی زندگی کو گرمی کی تکلیف سہ کر اب اپنی زندگی گرمی کے ایام میں بلخ کے اندر گزارنا چاہتا تھا۔ وہ فقیر نوجوان جب بلخ کے اندر داخل ہوا تو اپنی زندگی اسی بلخ کے اندر گزارنے لگا، وہ گرمی کے ایام کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، چند دن گزرے، جب گرمی کے موسم ختم ہو گئے تو اب جو قافلے آئے تھے وہ قافلے اب اپنے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے اپنے ملک کی طرف وہ چلے گئے۔ لیکن وہ نوجوان، اس کو بلخ اتنا پسند آیا، بلخ کی وہ فضائیں اتنی پسند آئی کہ اپنی زندگی وہ یہیں پر گزارنے کے لیے عہد کر لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور بلخ کے اندر جو اس وقت بادشاہ تھے، اس شاہی محل کے قریب شاہی باغ، اور اسی باغ کے قریب وہ اپنا کٹیا بنا کر زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ نوجوان، وہ فقیر اپنی زندگی اسی کٹیا میں بسر کرنے لگا۔ پورا دن صبح سے شام تک وہ پورے ملک کا، پورے اعتراف کا چکر لگاتا، گھومتا، گشت کرتا، رات کے وقت اسی کٹیا میں واپس آ جاتا۔ اس طریقے سے وہ اپنے ایام کو بسر کر رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ شخص پورا دن گشت کیا، پورا دن گھومتا رہا، لیکن اس کے دل کو سکون نہ ملا، وہ بے قرار تھا، بے چین تھا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کی گنج میں وہ اپنے کٹیا سے نکلا، اور ایک دن وہ وقت تھا کہ سورج کی آخری کرنیں تھیں، کہکشار کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھی۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ کر اپنے کٹیا میں آیا تو پریشانی کے عالم میں، آج اس کو اجنبی سا معلوم ہو رہا تھا، پریشان تھا۔ اسی حالت میں وہ اپنے دل کو تفریح دینے کے لیے، دل کو آرام بخشنے کے لیے اپنے کٹیا سے نکلتا ہے، باغ کی طرف سیر کرنے کے لیے نکلا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ٹہلتے ٹہلتے وہ باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز اس کے کان میں آئی
کہ کون اجنبی چلا آ رہا ہے، واپس لوٹ جاؤ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے تشریف لائی ہے؟ جو ہی آواز سنی، آواز کی رخ اس کی طرف جیسے ہی پہنچی، اس آواز جیسے اس کے کان میں پہنچی، وہ پھر کر دیکھا کہ ایک ہی جلوہ محشر طراز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی، اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنکھ واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ عشق ہو جائے کسے کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں رہتا۔ شہزادی کنیزوں کی جھرمٹ میں آگے بڑھتی رہی، اور تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھال پر روکی جا سکتی ہے، کیونکہ جو عشق ہے، کوئی جنگ کرے تم کو تلوار مارے تو تم ہو سکتا ہے اپنی طاقت کی بنا پر تلوار کی دھار کو روک لو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، چشمے سحر طراز کا ایک ہی تیر دل کے اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے۔ ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے ایک ہی عشق کا تیر۔ تو وہ شہزادی کنیزوں کی جھرمٹ میں باغ میں گھوم رہی تھی، ٹہل رہے تھے، اور یہ فقیر، یہ نوجوان ان کے حسن کو دیکھ کر عاشق ہو گیا۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائر ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی، غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی، شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل سکوت تو کبھی باصفا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحرگاہی، ویرانے سے انس تو تنہائی سے پیار، کبھی یک بیک زندگی کا عجیب حال ہو گیا تھا۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے بیت گئے تھے، رفتہ رفتہ جوش و جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا، اب ایک جو صد مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا، اور آرزوئے تمنا، دل کی تمنا اور آرزوئے شوق کی منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا، فریادیوں کے فریاد سنے جا رہے تھے، مقدمات کے سماعت کی جا رہی تھی، تمام کے حالات سنے جا رہے تھے۔ ہاں اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ کی ایک فقیر قلعہ معلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں جیسے ہی اس نے یہ ایک اعلان کیا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا ہوا ہے جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ہاں اجازت چاہتا ہے آپ سے ملاقات کرنے کی۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے دربار میں باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ ہاں فقیر جب بلایا گیا، وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کی حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ بادشاہ کی بارگاہ میں تمہارا کون سا فریاد ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے تھام فقیر نے کہا، بادشاہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی، پھر پوری برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ ایک فقیر کی یہ نہایت توہین آمیز جسارت ہے۔ لب کشائی کی جرأت سے پہلے
تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس طریقے کی بات اس نے کہا اور کہا یہ اس طریقے کا ناقابل برداشت گستاخی کے لیے تم عبرتناک سزا کے مستحق ہو۔ جیسے ہی اتنی بات بادشاہ نے سنی، یار جو بادشاہ ہوتے ہیں اور جو اللہ سے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز کے، ہر رعایا کا انہیں خیال ہوتا ہے، ہر چیز انہیں معلوم ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی وزیر نے اسے غضبناک انداز میں فقیر سے گفتگو کی اور اسے سزا دینے کا حکم دیا، اللہ اکبر، سلطان کھڑا ہو گیا اور سلطان اپنے جگہ سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وزیر خاموش ہو جا، خاموشی اختیار کر لے، ارے یہ مجرم نہیں ہے جو اسے سزا دیا جائے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کو کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کے دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ تو اپنے حق کو مانگنے آیا ہے۔ اسلام نے جو اسے حق بخشا ہے، اسلام نے جو اسے طریقہ بتایا ہے، وہ اس طریقے سے نکاح کے پیغام لے کر آیا ہے۔ اسے دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اسے کسی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کے جواب کو دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ جواب سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وزیر سے بادشاہ نے جب یہ کہا کہ اسے کسی طریقے سے جواب دیا جائے، ہاں اگر کرنا ہے کوئی ایسی شرط رکھی جائے جسے یہ پورا نہ کر سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس دوران میں بادشاہ نے وزیر کو اپنے منشا سے آگاہ کر دیا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے کام کرو، یعنی صاف انکار کرنا یہ فقیر کے دل کو آزار کر دے گی، فقیر کے دل کو پریشان کر دے گی، اس لیے کسی حسن تدبیر سے کام لیا جائے، کسی اچھے طریقے سے فقیر کو ٹالا جائے، یا کوئی ایسی کڑی شرط رکھ دی جائے کہ جس کو پورا کرنا قریب ناممکن ہو جائے۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا، یعنی 1 ہفتہ کا پہلے ٹائم دیا گیا تھا، جب 7ویں دن فقیر حاضر ہوا، تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ فقیر کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بیٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا اور بات کرنے لگا، کہنے لگا شہزادی کے لیے دنیا کے نامور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، انہی میں تمہارا پیغام بھی شامل کر لیا گیا ہے، البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو میں یقین دلاتا ہوں تمہارے درخواست کو قبول کر لیا جائے گا، تمہارے پیغام کو قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط محبت میں، فرط عشق میں، فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھی، بے خودی کے عالم میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے، میں کیا پورا کر سکتا ہوں، میرے لیے کون سی شرط ہے جو میں پوری کروں؟ اللہ اکبر، میں امید کرتا ہوں میں اپنی پوری زندگی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے داؤں پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ فقیر جواب دیا کہ اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن حد تک ہے، مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے، جو برف والے پہاڑوں کی چوٹی میں رہتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب میں تھا۔ اللہ اکبر، فقیر کی کٹیا سے کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی، پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے چار ساز، اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راہ کو زندہ کر دے، اے محبوب، اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، میں اپنی قدم مشکلوں کے حالات میں، مشکلوں کے اندھیرے میں اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے، اپنے حبیب کی شادیوں تجلیوں کے صدقے میں، شادیان تجلی کے صدقے میں میرے رشتے ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلکوں کے پر رحم فرما۔ اس طریقے سے وہ فقیر، وہ نوجوان اپنے
رب کی بارگاہ میں التجائے کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم یہاں حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے والدین تک کو نہیں بتاتے ہیں، ہم اسی سے اپنے تعلقات جوڑ لیتے ہیں اور پھر دن رات ہم اسی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یار سوچو تو صحیح، ہمیں درس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے محبت حاصل کیا جا رہا ہے۔ مقصود میں آپ کو کسی اور واقعے کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آج برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، ہمارے قوم کے اندر آ رہی ہے، ہمارے نوجوان طبقہ کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے۔ اپنے رب کسی سے محبت ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جایا کرو، اپنے رب سے اسے مانگا کرو، میرا رب وہ عطا کرے گا اگر تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اس واقعے سے اپنے ذہن میں واقعے کو لاؤ کہ ایک فقیر ہے، ایک فقیر ناچار نوجوان ہے اور کہاں بادشاہ کی لڑکی شہزادی سے وہ رشتہ کرنے کے لیے مانگ رہا اور اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہو چکا ہے، ہم اسے گمنام زندگی میں چلے جاتے ہیں، لیکن لہٰذا البتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لے کر فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھا، رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالم وحشت میں عالم وحشت میں وہ شبانہ روز چلتا رہا، آدھا دن چلتا رہا، اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی، دل کے غیبی سگنل پر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا تھا۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں اسے صرف سیاہ رنگ کی ہیرے کی ضرورت تھی، جو چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا اسے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب اس کے لیے دنیا میں کسی چیز کی طلب ہی نہیں تھی، بس ایک ہیرا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مطلوب کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے ایک دن کہکشار کی وادی میں شام ہو گئی، ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی تھی سربا فلک، یعنی سر سے آسمان، زمین سے آسمان تک پہاڑوں کی دیواریں نظر آتی تھی، راستہ روکے ہوئے کھڑی تھی۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا، یعنی اب وہ برفیلی پہاڑوں کے اس جھرمٹ میں پہنچ چکا تھا کہ جہاں اس کو مقصد اس کے مطلوب حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ اسی پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگی۔ یار ہر طرف سناٹا ہے، تنہا تاریکیوں میں کھڑا ہوا ایک بندہ ہے، اسی پتھر پر بیٹھا ہوا۔ زندگی کے خطروں میں گھر گئی تھی اس کی زندگی۔ اب محسوس کرنے لگی کہ اب خطرات زیادہ قریب ہیں، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی تنہا مکان میں چلے جاتے تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، لیکن وہاں تنہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے بیچ میں تنہا ہے، درندوں کی آواز آ رہی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، لیکن اعتماد دیکھیے، رب پر بھروسہ دیکھیے، رب پر پوری مضبوطی کے ساتھ اس کا بھروسہ تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تحاشا کی تمام تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا اور ہلانے کے بعد اسے اٹھایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، ارے جس راستے سے تم یہاں تک پہنچے ہو اس کے دہانے پر، اس کے منہ پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑا چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، آتیشہ اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لے، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا، جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا، وادی کے منہ پر پہنچا، دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو چکی ہے۔
سارا دن تیشہ چلاتا رہا۔ دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق کوئی راستہ نہ بنا سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا، اپنی طاقت کو جمع کر کے اس چٹان پر وار کیا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابناک نگینہ چمک رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسے کہہ لیا جائے تو اپنی زبان پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی نصرت اور پہلی مدد تھی۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ پردے غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ وہ بلخ کی طرف جت لگاتا ہوا چل پڑا۔ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد ایک شام کو وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے، جیسا کہ کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہو، فاتحانہ شان سے وہ داخل ہوا قلعے کے اندر، یعنی بادشاہ کی دربار میں داخل ہوا۔ وزیر نے برہمی انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی گئی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فقیر نے کہا کہ یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا، آپ برہم کیوں ہوتے ہیں، غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کہہ کر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسمہ تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسے عشق ہوئی تھی تو عام لوگوں کی طرح عشق نہیں ہوتی، بلکہ حقیقتاً اسے محبت ہوئی تھی، محبت حقیقی ہوئی تھی۔ کیسے کیسے منزل سے، کیسے کیسے حالات سے گزر کر آج حاصل کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وعدہ کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن وائے رے ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں ہے کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو آپ سے شرط رکھی گئی تھی اسے آپ نے پورا کر دیا ہے، لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی آپ پوری کر دو۔ تمہاری درخواست قطعاً قبول منظور کر لی جائے گی۔ ہاں، یقین کرو، تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری سی بات ہے، آپ اسے پورا کر دیں، آپ کے اس درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا جائے گا۔ توقع کے برخلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی، یکایک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا۔ لیکن جسے عشق حقیقی ہو جائے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ وہ عشق ہی کیا جس میں ہم ناکامیوں کی چوٹ نہ کھانی پڑے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں، یہ حقیقت میں اسے محبت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ محبت جسے ہو جائے اسے حاصل کرنے کے لیے بندہ ہر حد تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے بتا دیجئے۔ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزے کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں، جو رنگت اور تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات درد کی خلش میں اور مناجات کی گریہ و ساری میں کٹی، یعنی پھر وہی طریقہ اختیار کیا۔ اپنی کٹیا میں بیٹھ کر وہ رات بھر اپنی رب کی بارگاہ میں التجائے کرتا رہا، اپنے مطلوب کو وہ مانگتا رہا، اپنے چاہتوں کی تمام اظہار اپنے رب کے سامنے کر رہا تھا۔ وہ دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، مناجات کرتا رہا۔ پھر صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر
اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پیما ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے، اپنے تے آج اس نے طے کر لیا تھا۔ اللہ اکبر کہ وہ سمندر کو خشک کر دے کر کے تہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا، یعنی وہ موتی سمندر کی تہ میں پائی جاتی تھی اور وہ اسی امید میں آیا تھا کہ آج سمندر کو الٹ کر اس کو الٹ کر اسے خالی کر دے گا اور اس کے تہ میں سکھا کر اسے ختم کر کے اس کے تہ میں پہنچ کر موتیوں کو ڈھونڈ لے گا۔ اس یقین اور جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے وہ سمندر کا پانی پھینکنے لگا۔ اسی عالم جنو خیز میں کئی دن گزر گئے، وہ پانی پھینکتا رہا۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب پر تھا، لیکن قربان جائیں عقیدہ عشق کی حیرت گری کے اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا بھی مسلسل وہ جاری رکھا، یعنی اب سمندر کو بھی فتح کرنے کی اس نے عزم کر لی تھی۔ ہاں کئی دن کے مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے، یعنی اس کے بازو ایک دم کام کرنا بند کر چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہوا جا رہا تھا۔ اتنے عرصہ کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کرم کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک برفیلا جگمگا ایک برملا ایک ریلا جو جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنار ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب یہ بندہ کئی دنوں تک سمندر کو الٹتا رہا، سمندر کے پانی کو باہر پھینکتا رہا، جب یہ فتح نہ پا چکا تو رب کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں کو برسانے لگا۔ ڈھبڈھبائی ہوئی آنکھوں سے یہ رب کے سامنے یعنی آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جب التجائے کرتا ہے، نہ جانے کون سی ادا اس کی رب قبول کرتا ہے اور رب اپنے شان و تجلیات کو دکھاتا ہے۔ سمندر کے وہ تمام موتیوں کا پورا ایک ڈھیر جو سمندر سے نکار کر سمندر کو پلٹ کر باہر ساحل پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر سے اضطراب میں بوجھل ہو گئی، یعنی سجدے میں چلا گیا۔ آج اپنی کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گیری پر نازا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی کامیابی تو حاصل کیا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رب کی ایسی مدد پر کہ اس کی رب کی رحمت پر ایسا امید ہو گیا تھا کہ وہ ناز کرتا تھا رب کی مدد پر۔ اب وہ مجاز سے حقیقت کی طرف پڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا وہ ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کی دوش پر چل رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر چکا تھا۔ تمام مشکلات کو طے کر کے اپنے مطلوب کو حاصل کر رہا تھا، اپنے شرط کو پورا کرنے کے لیے چلا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی کو بکھیر دیے۔ ان کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ حقیقت میں اسے عشق ہوا تھا۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابی کے ساتھ مزدہ جاں کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ اب بادشاہ میری کامیابی کا مزدہ سنائے گا، میرے نکاح کا وہ فرمان جاری کرے گا۔ اسی حالت میں کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ
شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ ہاں تم نے ساری شرطیں پوری کر دی ہے، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمناک نام فقیر جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا وجود فرق ہے، اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز کو مطالبے سے اپنے جذبہ مطالبے سے اپنے عشق کے مطلوب کو تم بھول جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی تم اپنے حالت کو تم چھوڑ دو، یعنی تم بادشاہت کی جو وہ نگینہ ہے آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم ایک گمناک فقیر ہو اور بادشاہت کی عزت پر آپ آ رہے ہو، یعنی اسے سمجھا رہا تھا شاہی خاندان اور اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے کی وہ فقیر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا، یعنی اب یہ فقیر جب یہ جواب سنا تو اس کے تمام کامیابی کے راز دفن ہونے لگے، تمام کامیابی اس کی مٹی میں ملنے لگی۔ اس کا دل غمگین ہو گیا، دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زد میں بچا کر رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہاڑوں اور دریاؤں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا۔ ایک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو گئی ہے، یعنی ان کی سانسیں رک چکی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہے۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا، یعنی یہاں تو اس فقیر کو یہ سمجھایا جا رہا تھا، اسے منع کیا جا رہا تھا کہ بادشاہی کے حرم کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ وہاں پر شہزادی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس حادثے پر ہر طرف صفے ماتم بجھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شدت غم میں بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں اس خبر نے ہر طرف کوہرام مچا دیا تھا۔ اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگ منا رہا تھا اور آپ دیدہ تھا، یعنی رو رہا تھا، لیکن حیرت تھی فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش، یعنی ایک دم خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کی نازواں اور جمال و زیبائی کا ایک گل رعنایا آج کئی من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایک خوبصورت حسین گلاب جیسے چہرے والی شہزادی کتنے من مٹی کے نیچے دبی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی تھی۔ رات کے زلف سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی، یعنی اب رات ہو چکی تھی۔ سارا شہر اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگتے ہوئے ایک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشا لے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قریب قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج عشق کی مخفی قوت نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ عشق ایسی چیز ہوتی ہے، کسی کو کسی کی ہو جائے، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اسے خیال نہیں رہتا، کسی کو کسی سے محبت ہو تو پھر اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال رہتا ہے، لیکن جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر اسی کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
میں اپنے ان نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں جو آج اس برائیوں میں پھنس چکے ہیں، جو لوگ اپنے ہی ذاتی اعتبار سے وہ لوگ دوسرے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، ذرا اس واقعے سے درس لو۔ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن مختصر میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ فقیر آستین چڑھاتے ہوئے وہ موت سے لڑنے آیا تھا اپنے جنون پر یقین کے سہارے، کیونکہ اب اس کی امید کا کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ اپنے اسی یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ ہاں سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن یعنی اس کے قبر کی خاک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد جلد قبر کی مٹی ہٹائی، کیونکہ قبر بالکل تازہ تھی۔ اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ وہ رونے لگا۔ عشق اس کے پیمانے کی طرح جھلک اٹھے۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے نقش کو باہر نکالا۔ کاندھے پر لاش کو، جب وہ لاش کو باہر نکالا اور کندھے پر رکھا اور تیز ویران چٹانیوں جھاڑیوں سے وہ گزرتا ہوا اس باغ سے گزر کر حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا شہزادی کو وہیں ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اور اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش وہ واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل و پرواز تھا، یعنی اب عشق کی طرف۔ عشق نے اب اسے اپنی امیدوں کا سارا خزانہ بنا لیا تھا۔ آنسوؤں میں وہ تنہائی ہوئی دعا، وہ نہائی مانگی ہوئی دعائیں جو ہی عرش سے ٹکرائی۔ جب عشق کی طرح جب آنسوؤں نے عشق پر غالب ہوا اور عشق کے وہ محبتوں کے سیلاب میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ جب دعائیں مانگی تو وہ جو ہی دعائیں عرش الہی سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضاقتہ سے کوئی طبیب حاذق معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر وہ داؤں کا وہ بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا، اس کا ایک خادم بھی تھا، جو کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا، یعنی اس کے نس پر جب ہاتھ رکھے، فقیر کو آواز دی کہ وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو۔ اس لیے کہ زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی ہی باقی رہ گئی ہے، یعنی بس عنقریب اس کی موت ہونے والی ہے۔ ابھی یہ شہزادی زندہ ہے، شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، سکتے کی حالت میں طاری ہے۔ بس جیسے ہی زنبیل سے یعنی اپنے جھولے سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کرو۔ اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا، یعنی دیکھنے جیسا اب اس کی قابل امید تھی۔ اب ادھر اس نے دواؤں کی مالشیں شروع کر دی، اور طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئی۔ چند لمحے کے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ طبیب نے پھر ایک سیال دیا، دوا کی شیشی سے اٹھائی اور اسے شہزادی کے ناک میں اس کے چند قطرے ڈالے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی قطرے ناک میں پڑے فوراً ہی ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے وہ منہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر شہزادی کہتی ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، جلد بتاؤ، دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیں، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں اور اس کے باوجود
اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک پورا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بیان کرتا رہا۔ شہزادی حیرت میں وہ ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرا جب سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکے، اللہ اکبر، پردہ غیب کی چارہ گیری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر دیر کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک ہی لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی اب جیسے ہی شہزادی نے اسے کہا کہ لگتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب نے مجھے تیرے ہی لیے واپس زندہ فرمایا ہے، تو پھر فقیر جیسے ہی یہ بات شہزادی نے کہی تو حکیم نے کہا، طبیب نے کہا کہ اب غیر محرم رہنا میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنایا، یعنی گواہ بنا کر ایجاب و قبول کی رسمیں ادا کر دی، اور ایک فرشتہ نجیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھی اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان بندہ نوازی کی قربان، کہ یہی میں خائل بھی ہوا تھا اور یہی شفایاب بھی ہوا۔ اللہ اکبر، سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نا امید نہیں ہوتے، نا مراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحال کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر کبھی وہ کوئی پریشانی نہیں لاتی تھی۔ کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جیے ہوئے اٹھنے والے کے راز سے کل کسی کو باخبر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا، بس اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کا وہ دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی کٹیا میں اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے سوگ طاری ہو گیا تھا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئی تھی۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائی ہوئی تھی، پھول کی طرح وہ بکھر گئے تھے۔ اب وہ چہل پہل نہ تھی اور نہ وہ شاہانہ کرو فر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ دینی مشاغل میں وہ دلچسپیاں لے رہے تھے، یعنی اب مسجدوں کی تعمیر کرتے تھے، مدرسوں کو قائم کرتے تھے، اسی طریقے سے وعظ و تقریر کے مجالس کو انعقاد کرتے تھے۔ بادشاہ اسی مقام میں وہ مشغول ہو گیا تھا، یعنی دین کی طرف اب وہ مائل ہو گیا تھا۔ ہفتہ وار ایک دن کا جو تعلیمی اور فلاحی اور جو نظام تھا، یعنی ہفتہ وار جو بزم ہوتا تھا، اسی بزم کے لیے وہ بادشاہ معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ ایک دن آج ایک مکتب کی سالانہ تقریر تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی، تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ نگاہ بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھینچنے لگا۔
بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بالآخر اسے پاس بلا کر بیٹھا لیا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا روشن دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزر رہا ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ کس باپ کے پدر؟ یہ کس باپ کا بچہ ہے؟ معلوم نہیں۔ اس جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ معلم نے جواب دیا کہ معلوم نہیں، لیکن ہاں ایک شخص ہے جس کا یہ بچہ ہے، مدرسے میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں، اس بچے کو چند ہی دن ہوئے ہیں مدرسے میں داخل ہوئے، اسے لے کر کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے۔ ویسے ظاہری وجہ قطع سے غریب و مسکین آدمی نظر پڑتا ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہوا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، بادشاہ حیران تھا کہ ایسا بچہ کس کا ہوگا۔ وقت معلم کو ہدایت کر گیا، جاتے وقت وہ معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو سناتے ہوئے کہا، تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، رہ کر اسے محسوس ہونے لگا شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے، یعنی اب تو وہ راز فاش ہو جائے گا۔ حاکم کا حکم تھا، مجبوراً دوسرے دن بچے کو بن سوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق ہی کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا تھا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف مرکوز ہو گئی تھی۔ چہرے جمال کی تابندگی اور جلد خدا داد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا، کیونکہ خون اسی کا تھا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا تھا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی، بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ بول پڑی کہ ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی، ہونٹ اور بہوں کو دیکھو، ہاں ہو بہو شہزادی کی طرح معلوم ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو، ممکن ہو یہ بچہ مجھے چاہیے، مجھے دلایا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ملکہ نے بادشاہ کی بارگاہ میں یہ دریافت کی کہ یہ بچہ میرے شہزادی کی طرح لگ رہا ہے، مجھے چاہیے، کیونکہ وہ غم تھا اسے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے کہ یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو خوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبراً چھینا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری ہوئی خود ماری ہوئی ہوں، ہاں گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی کسی سے چھین لیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام محل ہی میں کر دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے قرین قیاس ہے۔ محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارا کر بھی لوں، لیکن تو اس کی ماں اسے برداشت نہیں کرے گی، یعنی اس کی ماں اسے جدا کرنا نہیں چاہے گی۔ اللہ اکبر، وہ غریب بے موت مر جائے گی، جائے پناہ کی۔ جب یہ بات سنی بادشاہ نے تجلی آمیز لہجے میں کہا کہ میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے
ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا یعنی رہنے کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا دل بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا واضح طور پر نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے یا نہیں کرے اسے پوچھ کر پھر بتاتا ہوں، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے بھی یہ فیصلہ کن انداز میں کہا تم اس کی فکر نہ کرو، مجھے معلوم ہے کہ ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے کر کے بھی منا لے گی۔ محل کے عقبہ دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص باالہی رکھی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ اب ملکہ کو اس گھر سے نکل کر کٹیا کی طرف جانا تھا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھ ہی رہی تھی۔ شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی کے اندر اب وہ ملکہ بیٹھ چکی تھی۔ راستے کی پیشوائی کرنے والے خواجہ اور سراؤں کا ایک دستہ آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ ہاں، اسی خبر کو جس نے سنا اسے سخت اچنبھا ہوا کہ آج ملکہ محل سے نکل کر کسی کٹیا کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچنبھے کی بات ہے یار، سوچو تو صحیح شہزادے کہ آج یہ ملکہ کسی کٹیا کی طرف جا رہی ہے۔ شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملکہ آج کسی غریب خانے پر جا کر اسے تسلی دینا چاہ رہی ہے، کیونکہ اسے مسکینوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کے لیے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائے؟ وہ تو خود اقلیم ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کو 100 بار غرض ہو تو وہ ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کرے۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایت بہت پرپیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے جیسے ہی وہ خواجہ سرا نے پالکی کو اتارا اور جیسے ہی بتایا کہ اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، دوبارہ آنکھیں کھلی تو دیکھتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، جب خواجہ سرا نے اسے پالکی کو اتارا اور کہا کہ اب آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ملکہ ملنا چاہتی ہیں، پالکی شاہی باغ سے جب گزر کر وہاں پہنچا، یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے رہ گیا اور مدہوشی کے عالم میں وہ شہزادی کو اطلاع دی کہ سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا جا رہا ہے، کیونکہ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں، عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ اسی عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ اچانک کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئی۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں، جب ملکہ اندر داخل ہوئی پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی۔ ہاں، دوبارہ آنکھ کھلی تو سکتے کے عالم میں طاری ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ منہ سے ایک چیخ نکلی، شہزادی تم! فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی کہ ماں تم! اللہ اکبر، نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب یقیناً آنکھ کا کھلا ہوا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں، پھر چیخیں بلند ہوئی، کیا واقعی تم شہزادی ہو؟ میری لگتے جگر ہو، ہاں، میری آنکھوں کی روشنی ہو، ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟
सच बताओ, क्या तुम कौन हो? तुम शहजादी हो या और कोई हो? शहजादी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, यकीन कीजिए मैं सचमुच आपकी शहजादी हूँ। मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मुर्दा समझकर दफनाया गया था। हाँ हाँ, करिश्मे कुदरत से मैं दोबारा जिंदा हुई हूँ। हाँ हाँ, हैरत ना कीजिए, इश्क की गैबी तवानाई और ताकत ने मुझे आलम बरज़ख से निकाल कर यहाँ तक मुझे खींच कर लाई है। इश्क ने मुझे वहाँ से खींच कर, यानी आलम बरज़ख से मेरी रूह तो आलम बरज़ख पहुँच चुकी थी, लेकिन किसी की इश्क ने मुझे खींच कर इस मकाम तक लेकर आई है। मरते वक्त मेरा ये जुमला आपको याद होगा, कहीं पास ही से शीशा टूटने की आवाज़ कान में आई है। सुन लीजिए कि मुझे मदफन की खाक से उठाकर वो टूटा हुआ शीशा ही फिर से मुझे जोड़ने के लिए लाया है। इसके बाद शहजादी की तफसील के साथ तमाम सरगुज़श्त सुनाई, यानी तमाम वाक़ियत को सुनाई। दिल तो पहले ही मोमिन था, हाँ हाँ मोमिन था, अल्लाह अकबर। अब वाक़ई की सदाकत के आगे दिमाग में भी सिपुर्द डाल दिया, यानी अब वो उसको यकीन कामिन हो गया था कि ये मेरी शहजादी ही है। अब बात कुटिया से बाहर निकल चुकी थी। हाँ हाँ, बिजली की तरह सारे शहर में खबर फैल गई कि 4 साल की मरी हुई शहजादी अचानक जिंदा हो गई। बादशाह ने सुना तो फतेह खुशी में पागल हो गया। आगे पीछे सारा शहर फ़कीर की कुटिया की तरफ चल पड़ा। हाँ हाँ, अलक़िस्सा मुख्तसर ये किया जाए कि शाहाना तज़ को एहतशाम के साथ फ़कीर और शहजादी का जुलूस निकाला गया। जज्बे शौक़ में सारा इलाका हिल गया। कसरत और अज़्दहाम के से रास्तों में तिल रखने की जगह ना रही, इसलिए कि आज शहजादी वापस महल जा रही थी। किला मुअल्ला के दरवाजे पर खैर मकदम के लिए अराकीन मुमलकत का हाथ बांधे हुए खड़े थे। समंदर की बेताब मौजों की तरह बादशाह के जज्बात में तलातुम बरपा था। जो ही किला मुअल्ला के सामने फ़कीर की सवारी पहुंची थी, तहसीन और मरहबा की आवाज़ से फ़िज़ा गूंज उठी। बादशाह ने आगे बढ़कर फ़कीर को गले से लगाया। सारी दुनिया खुशी में के आलम में महो ख्वाब हो चुकी थी, यानी सारी दुनिया अब खुशी के महों में थी, लेकिन फ़कीर एक रिक्कत अंगेज़ तसव्वुर में डूबा हुआ था। उसे बार बार याद आ रहा था कि फ़कीर का खैर मकदम करने के लिए उस वक्त जहाँ पनाह, यानी जहाँ के बादशाह खड़े हैं, यानी बादशाह खड़ा है खैर मकदम के लिए, उसी जगह एक दिन फ़कीर खड़ा था। और जहाँ आज बादशाह खड़ा है उस मकाम पर उससे पहले एक फ़कीर खड़ा था। इसी लहजे में वो डूबा हुआ था, इसी गौर फिक्र में वो डूबा हुआ था। निहायत लिजाजत के साथ बारियाबी की इजाज़त मांग रहा था। वो गमगीनी के साथ अपने मतलूब को हासिल करना चाहता था। इसी ख्याल में वो डूबा हुआ था। निहायत एजाज़ और तौक़ीर के साथ फ़कीर को शाही महल में उतारा गया। अल्लाह अकबर, कैसी कुदरत बदलती है। और जब रब से कभी उम्मीद हो जाए किसी चीज़ की, वो रब से उम्मीद मजबूत हो जाए, तो फिर रब ऐसे मकाम से उसे मदद अता करता है, ऐसी जगह से उसे नुसरत अता फरमाता है जहाँ तक उसका वहम गुमान नहीं जा सकता। क्योंकि ये फ़कीर को कभी मालूम नहीं था कि उस रब ऐसा नवाजेगा कि उसके मकाम को ऐसा बुलंद करेगा कि जिस जगह आज गुलाम कुछ दिन पहले गुलाम बनकर आया था, आज उस मकाम पर बादशाह बनकर आया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बल्क का फरमा रवा था, लेकिन नहीं, वो अब भी फ़कीर था। ऐसा फ़कीर जिसके आगे बादशाहों का जलाल सरनिगो हो था। हाँ हाँ, तख्त व ताज का सबसे बड़ा एजाज़ उसके कदम की ठोकर। आप जानते हैं वो नौजवान कौन था, वो फ़कीर कौन था? वो अल्लाह का एक वली जिसे दुनिया तारीख़ विलायत में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती मानती पहचान